آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے نظر۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر مقصود الہی نقشبندی صاحب، ممتاز روحانی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت یہ فرمائیے کہ نظر از روئے قرآن کیا قرینہ سکھایا گیا ہے انسان کو کہ کس طرح کی نظر ہونی چاہیے؟ سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن پاک ایک ہوتا ہے بڑے بھائی کا ادب، اس کی اطاعت، ایک ہے والدین کا حکم اور اس کی اطاعت، ایک ہے خدا کے نبی کا حکم اس کی اطاعت۔ آپ نے بات کی ہے اللہ کے حکم کی، قرآن پاک۔ قرآن پاک جس طرح سے بڑے کا ادب اور اس کی اطاعت ہے، بڑھتے بڑھتے جب اللہ کی ذات تک جائیں گے تو قرآن پاک اللہ کی بات ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یا محمد صلی اللہ اے میرے محبوب آپ مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھا کریں۔ یہ نگاہ کو جھکانا یہ حیا ہے، اور حیا وہ چیز ہے جس کے بارے میں رسول پاک سے پوچھا گیا اے خدا کے رسول ایمان کیا ہے؟ رب کے رسول نے فرمایا حیا ایمان ہے۔ اللہ معلوم چلا جس میں حیا نہیں اس میں بے ایمان شک وہ لمبے سجدے کرتا ہو، جھوم جھوم کے ذکر کرتا ہو، حیا کے بغیر ایمان سے محروم ہے۔ اور یہی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ آپ کی حیا کا عالم یہ تھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک جو شیزہ عورت سے بھی رسول پاک میں حیا زیادہ تھی۔ اللہ آپ حیا کے پیکر تھے اس لیے کہ ایمان ہے ہی آپ کی ذات گرامی۔ پھر صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیجئے، یہی فیض آگے قرآن پاک کا صحابہ کرام میں منتقل ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے۔ آپ کے دور میں ایک اصحابی رسول رشتہ دیکھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ رب کے محبوب نے وصیت کی، جی آپ نے فرمایا جاؤ ایک نظر دیکھنا حلال ہے، دوسری نظر حرام ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ اصحابی رسول گئے، اور جب انہوں نے پیغام پہنچایا کہ رسول پاک کی اجازت سے میں جس لڑکی سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک وہ لڑکی بھی رسول پاک کی غلام ہے۔ واہ کہتی ہے اگر رسول پاک کا حکم نہ ہوتا تو خدا کی قسم کوئی غیر نظر مجھے نہ دیکھ سکتی۔ واہ اللہ کے رسول نے اجازت دی تو ایک نظر مجھے دیکھ لو۔ ادھر اجازت ہے اور ادھر قلب میں خدا کا خوف اور رب کی خشیت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے انہوں نے جیسی نگاہ اٹھا کے ان کو دیکھا، خدا کا خوف اتنا غالب تھا کہ دوسری نظر نہ ہو جائے جو حرام ہے۔ انہوں نے یکدم نظر ڈالتی نظر جھکائی اور وہ لڑکی کو دیکھ ہی نہ سکے۔ اللہ واپس آئے، عرض کیا اللہ کے محبوب آپ کا حکم تھا ایک نظر دیکھ سکتے ہو، دوسری نظر حرام ہوگی۔ اللہ کا خوف اتنا طاری تھا، میں نے دیکھا لیکن خدا کے خوف سے دیکھتی نظر نیچے کی میں لڑکی کو دیکھ نہیں سکا۔ رسول پاک نے فرمایا واپس لوٹ جاؤ، جا کر ایک نظر دیکھ لو، اس سے نکاح میں پختگی ہوتی ہے، لیکن یہ سن لو کہ دوسری نگاہ حرام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے پھر گئے اور دوسری بار بھی خدا کے خوف کی وجہ سے نہ دیکھ سکے، اور پھر اللہ کے رسول نے اجازت دی اور تیسری بار جا کر ایک نظر دیکھی اور رشتہ پسند کیا۔ قرآن پاک کی تعلیم یہ ہے کہ مومنین کو اجازت نہیں ہے کہ وہ نگاہ اٹھائیں، ان کو حکم یہ ہے اے میرے محبوب مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں۔ اسے عاجزی کہہ دیں، اسے شرم کہہ دیں، اسے حیا کہہ دیں، اسے ایمان کہہ دیں، یہ سب کچھ مل کر وہ نگاہ بنتی ہے جس کو جھکی نگاہ کہتے ہیں، اور اس نگاہ میں خیر ہے واہ اور اس نگاہ میں خیر نہیں جو قرآن پاک کے حکم کے خلاف۔ واہ واہ اچھا، ہم ڈاکٹر صاحب یہ بھی پوچھنا چاہیں گے آپ سے کہ نظر کی پاکی اور نظر کی ناپاکی سے کیا مراد ہے؟ اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک بار حرام نگاہ سے دیکھا اسے 40 برس تک جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ حرام نگاہ کیا ہے؟ اگر ہم اسے گناہ سمجھیں گے تو ہمارے قلب میں اللہ کا خوف بھی آئے گا، ہم اس عمل سے بچیں گے بھی، لیکن اگر ہم اسے گناہ ہی نہ سمجھیں نہ دل میں خدا کا خوف آئے گا نہ یہ گناہ چھوٹے گا۔ سب سے پہلی بات یہ اس کو سمجھیں کہ غیر محرم جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اس کو دوسری نگاہ دیکھنا حرام ہے۔ ٹھیک اس سے رسول پاک نے آنکھوں کا زنا فرمایا۔ اور ابھی اس سے آپ سے عرض کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اپنی زندگی میں ایک بار کسی غیر محرم عورت کو حرام نگاہ سے دیکھا ہوگا اسے 40 برس تک جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔
یہ ہماری طاقت نہیں ہے. جو انسان چند گھڑیاں دنیا کی آگ میں نہیں جل سکتا، جہنم کا عذاب، جہنم کی آگ، یہ تصور سے ماورا ہے. آج نے حدیث پاک پڑھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ہے. میرے محبوب پاک نے فرمایا جس کی آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا. آپ کا کہنا تھا، ایک صحابی اس پہ کھڑے ہو گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. عرض کی اللہ کے محبوب میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میری آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے. آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے خوف سے روئے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے، اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. لیکن آقا میں اپنے پورے جسم کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں. رو رہے ہیں، سسکیاں لے رہے ہیں، اسے اللہ کا خوف ہے، رب کی خشیت ہے. نبی پاک نے رحمت کی نگاہ اٹھا کے اس کو دیکھا جو رو رہا تھا، فرمایا اے اللہ کے خوف سے رونے والے، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہے، میں نے کہا اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے پورے جسم کو جہنم کی آگ سے نجات مل گئی. یہ خدا کا وہ خوف ہے جب انسان اللہ کے خوف سے اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے. حدیث پاک رب کے محبوب نے فرمایا خدا کے خوف سے تیری آنکھ سے فقط اتنا پانی خارج ہو، اتنا پانی نکلے کہ تیرے پلک کا ایک بال گیلا ہو جائے، اللہ اس کے صدقے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. ان نگاہوں کو جھکا کے رکھنا ہے، ان آنکھوں میں حیا کو اپنا کے رکھنا ہے تاکہ ایمان کامل ہو جائے اور اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا. اچھا ایک بات اور بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے موجودہ عہد میں لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے، زیادہ دینی تعلیمات سے قریب نہیں ہے. جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ لوگ اگر کسی غیر اخلاقی منظر کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے چلے جاتے ہیں اور اسے گناہ تصور نہیں کرتے. اور یہ گناہ کی کس درجے میں شمار کیا جائے گا کہ اگر کسی غیر اخلاقی منظر کو یا کسی نامحرم کو دیکھ رہے ہیں اور مستقل دیکھ رہے ہیں اور اسے گناہ نہ سمجھ کے دیکھ رہے ہیں، تو آیا یہ گناہ کے کس درجے میں شمار کیا جائے گا اور اس کے لیے کیا وعید ہے؟ جی ہاں، حدیث پاک میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن آنکھوں نے حرام دیکھا ہوگا ان آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. دوسری حدیث پاک ہے، اسی پہ غور کریں، صرف آنکھوں میں گرد پڑ جائے. خدا کی قسم میں نے خود دیکھا ہے، آنکھیں مسل کے سرخ ہو جاتی ہیں، پریشانی کی انتہا ہو جاتی ہے. اسی آنکھ میں تنکا پڑ جائے، بندہ ڈاکٹر پر بھاگا ہو جائے گا، کوئی آپریشن کر دو، تنکا پڑ گیا، چبھ گیا، نکلتا نہیں ہے، ایک گھڑی سکون نہیں ملتا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ وہ آنکھیں جس نے حرام دیکھا ہوگا اس میں روز قیامت سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا، یہ بیان کرنا بڑا آسان ہے، سننا ہی بڑا آسان ہے، اس کو بھگتنا بہت مشکل ہے. دوسرا پہلو، ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، اہمیت دیتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ اپنے گھر کو آگ لگے تو فرق پڑتا ہے، دوسرے کو لگی تو اس پہ بندہ کہہ کے لگا کے ہنستا پھرتا ہے. یہ انسانیت نہیں ہے. اگر اپنی بیوی ہو اس کو کوئی آنکھیں پھاڑ کے دیکھے، اپنی بیٹی ہو اس کو کوئی بد نگاہ سے دیکھے، اپنی بہن ہو اسے کوئی بد نگاہ سے دیکھے تو انسان کا دماغ چکراتا ہے. اس کے تیور بدلتے ہیں، اس کے انداز بدلتے ہیں. خدا کی قسم آج نے یہاں تک دیکھا کہ اسی بات کے اوپر جھگڑے ہوئے، قتل بھی ہوئے. کیوں؟ میری بہن کو تو نے اس طرح کہا تھا، میری ماں کو تو نے اس طرح کہا تھا. سوچنا یہ چاہیے کہ جس کو یہ دیکھ رہا ہے جو اس کے لیے نامحرم ہے، وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. اگر یہ چاہتا ہے کہ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، ان کی عزتیں محفوظ ہو جائیں، یہ دوسروں کی عزتوں کا محافظ بن جائے، اللہ اس کی عزتوں کا محافظ بن جائے گا. اس کو اسی طرح سے لینا ہے کہ آیا اگر یہ عمل میرے ساتھ ہوتا تو مجھے کتنا برا لگتا ہے. اس سے ہٹ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک مومن بندہ غیر محرم عورت کو دیکھتا ہے، حرام نگاہ ڈالتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے مومن بندے میں تجھے دیکھتا ہوں، تو کس طرف دیکھتا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے
آپ پریکٹیکل طور پہ دیکھ لیں، اگر ہمارے اندر یہ عادت ہو نا محرم کو دیکھنا، لیکن اگر ہمیں ہمارے ڈیڈی دیکھ رہے ہوں، نانا جان دیکھ رہے ہوں، امی جان ہمیں دیکھ رہی ہوں، ہم ایک دم نظریں چراتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے۔ امی جان دیکھ رہی ہیں، کیا کہیں گی کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، ابو جان دیکھ رہے ہیں، بلکہ ساتھ پرایا شخص اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو بندہ شرم کرتا ہے کہ میں حرام نگاہ نہ دیکھوں، اور جس کو اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور دل میں پختہ ہو جائے اور اللہ کی عظمت دل میں بیٹھ جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ چیز، اللہ کی عظمت کا دل میں بیٹھ جانا، اللہ کا خوف دل میں آ جانا، اس بندے کو اس عمل سے روک دے گا۔ بس یہ خیال کرے کہ یہ چیز اگر میرے ساتھ بیتی مجھے بری لگتی ہے تو مومن کی صفت تو یہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے مومن بھائی کے لیے پسند کرے۔ اب اس کو دوسروں کی ماں بہن بیٹی کا عزت کا خیال رکھنا ہے اور اس سے شرم کرنی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ کہ بد نظری کا کسی معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے، اور خصوصاً عہد حاضر میں آپ اس سے جو پیدا ہونے والی برائیاں ہیں جتنی جنم لے چکی ہیں، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ معاشرے میں کیا بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس سے؟ جس طرح شروع میں عرض کی کہ جب رسول پاک سے پوچھا گیا اے اللہ کے محبوب ایمان کیا ہے، تو آپ نے کہا حیا ایمان ہے۔ اور دیکھیں کہ حیا کا تعلق نظر سے ہے۔ ٹھیک، انسان کی جب نظر بے باک ہو جاتی ہے تو اس کو بے حیا کہتے ہیں، اور جب یہ نظر جھکی ہوتی ہے، حیا والی ہوتی ہے، یہ ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ اگر یہ بے باکی بڑھتی چلی جائے گی، یہ معاشرہ بے راہی کا شکار ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ حیا کم ہوتی جائے گی، اور کیونکہ حیا ایمان ہے تو ایمان میں کمی آتی جائے گی، اور ایمان کی کمی یہ سارے معاشرے کا بگاڑ ہے۔ اسی لیے اصحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، جب اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عمر فاروق اور علی شیر خدا پہنچے تو اویس کرنی رضی اللہ کا سوال ہے کہ آپ بتائیے کہ رسول پاک کا حلیہ کیا تھا؟ دونوں خاموش ہو گئے۔ اب اویس کرنی رضی اللہ سوال پوچھتے ہیں حضرت عمر فاروق اور علی شیر خدا، جن کی ساری زندگیاں اللہ کے رسول کی مجلس میں گزری ہیں، صحبت میں گزری ہیں، وہ بیان نہیں کر پا رہے ہیں۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا ہم نے کبھی اللہ کے رسول کو آنکھ بھر کے دیکھا نہیں، اللہ نظر جھکا کے بیٹھتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان۔ یہ جو نظر جھکا کے بیٹھنا، نظر کو اوپر نہ کرنا، چہرے پر بے باکی سے نہ دیکھنا، یہ رسول پاک کی تعلیم تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانکے تو گھر والے کو اجازت ہے جھانکنے والے کی آنکھوں کو پھوڑ دے۔ معمولی بات نہیں ہے یہ، بہت بڑی بات، جس کو آج ہم نے اہمیت نہیں دی۔ آگے چلیے، آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، آپ نے بیل بجائی ہے، دروازے کو نوک کیا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، حکم کیا ہے کہ دروازے سے ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ اور چہرے کو پھیر لو۔ یہ ہم بھی وہی چیز نظر ہے۔ نظر پوری لائف میں آپ دیکھیں گے نظر کو اتنی اہمیت ہے، اگر اس کو اہمیت نہ دی تو بے حیائی پھیلے گی، بے حیائی معاشرے کو غلیظ کرتی چلی جائے گی، اور جتنا نظر کنٹرول میں ہے، اس میں حیا ہے، جھکی ہوئی ہے، غلط نظر سے بندہ رکا ہوا ہے، اتنا ہی اس معاشرے کے اندر اصلاح کا پہلو اجاگر ہوتا چلا جائے گا۔ تو معلوم چلا کہ اس معاشرے کی اصلاح کی جو بنیاد ہے وہ نظر پر ہے۔ نظر کی اصلاح سے انسان کے سارے معاملات تبدیل ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، نظر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو جو لوگ اچھی نظر نہیں رکھتے انہیں معاشرے میں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ یقیناً ان کا بھی ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، لیکن وہ اس بات سے لا علم ہوتے ہیں یا تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہیں لیکن ہمیں سمجھنے والے غلط سمجھ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کہ جو لوگ بد نظر ہیں یا اچھی نظر نہیں رکھتے ان کا معاشرے میں کیا مقام؟ جی معاشرہ، اس سے ہٹ کے ایک بات کروں، الحمدللہ آج خود سائنس کا ایک اسٹوڈنٹ ہے ادنا صاحب، اور سائنس کی یہ تحقیق ہے، لوگ قرآن پاک کی اہمیت نہیں دیتے کہ مولوی کہہ رہا ہے، مولوی اپنی نہیں کہہ رہا، قرآن کی کہہ رہا ہے، رسول پاک کی حدیث پاک ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتے کہ مولوی کہہ رہا ہے۔ اور بھائی جو جس کی بات کہہ رہا ہے اس کو سنو، کیا کس کی رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی ڈاکٹر بات کہہ دے
اور وہ ڈاکٹر بھی کچھ اچھے ایڈوانس ملک کا ڈاکٹر، پھر تو بات ہی کیا ہے، فلاں ملک کے ڈاکٹر نے یہ کہا ہے، اس کی یہ تحقیق ہے، سائنس کی یہ تحقیق ہے۔ نظر بد دل کے اندر ہیجانی کیفیت پیدا کرتی ہے، اس کی پلس جو ہے اس کے اندر ڈسٹربنس پیدا ہوتا ہے۔ غلط نظر سے ہارٹ جو ہے اس کی بیٹ وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور اس کے نتائج ہارٹ اٹیک کی صورت میں نکلتے ہیں۔ جدید تحقیق ہے یہ۔ اور اگر نظر پاک ہو، آپ امی جان کی زیارت کر رہے ہیں، ابو جان کی زیارت کر رہے ہیں، اور محبت سے کر رہے ہیں، پیار سے کر رہے ہیں، کیونکہ عزیز پاک لفظ ہے، جب اپنے والدین کو محبت پیار سے کوئی ایک بار دیکھے اس کو نفلی حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جب آپ والدین کو محبت پیار سے دیکھیں، کسی اللہ کے ولی کو، عالم دین کو محبت پیار سے دیکھیں، خانہ کعبہ کو پیار سے دیکھیں، قرآن پاک کی زیارت پیار سے کریں، آپ کے ہارٹ کی بیٹ جو اس میں چینج ہوگی، اس کے اندر ایک ایسی کنٹینیوٹی آتی ہے کہ وہ پورے نظام کو ایک ترتیب دیتی ہے، اس کے اندر ایک نارملٹی پیدا ہوتی ہے۔ تو معلوم چلا کہ سائنسی پہلو سے اگر دیکھا جائے تو بد نظر انسان کے اندر امراض پیدا کرتی ہے، ہیجانی کیفیت پیدا کرتی ہے، اس کے ہارٹ کو ڈسٹرب کرتی ہے، جس سے پورا باڈی کا نظام ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اور اگر نگاہ پاک ہو، وہ چاہے ماں پر ہو یا والد محترم پر ہو، کسی عالم دین پر ہو، اللہ کے ولی پر ہو، خانہ کعبہ پر ہو، اس سے جو انوارات تجلیات قلب پر وارد ہوتی ہیں، اس سے صرف یہ نہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہوتا ہے، بلکہ ایسا کہے گا اس سے مرض دور ہوتے ہیں، اس سے مرض دور ہوتے ہیں۔ یہ تو ہے ایک سائنٹیفک پہلو۔ اور دوسرا، آپ کسی معاشرے میں چلے جائیں، جس بندے کے اندر شرم والی نگاہ نہیں، خدا کی قسم باہر تو اس کی عزت نہیں ہے، بلکہ میں نے پریکٹیکل طور پہ دیکھا ہے، اس کی اپنی اولاد اس کو عزت نہیں دیتی، اس کی بیوی اس سے نفرت کرتی ہے۔ اور کیونکہ میرا اس معاملے میں عوام ناس سے بہت رابطہ ہے، میرے پاس لوگ مسائل کے لیے آتے ہیں الحمدللہ، اور ایک مہینے میں کچھ بھی تو 5,000 پیشنٹ میں دیکھتا ہوں الحمدللہ، اور ان کے اندر جو میجارٹی ایسے لوگوں کی ہے، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، لیڈیز کے مسائل آتے ہیں۔ میرا شوہر ہے بوڑھا، لیکن وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے غیر عورتوں کو دیکھتا ہے، میرا اس پر دل جلتا ہے، دل کرتا اس کا منہ نوچ لوں، مجھے اس سے نفرت ہوتی ہے۔ اب یہ حالت ہو گئی ہے، میں اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ گھر میں بگاڑ پیدا شروع ہو گیا، نفاق پیدا شروع ہو گیا۔ ایسے ہی اگر عورت ہے تو اس میں حیا ختم ہو جائے، غیر مرد کے سامنے کو دیکھے، ہنس ہنس کے بات کرے، اس سے تعلق پیدا کرے، شور کے اوپر یہ کیسے پیدا ہوتی ہے کہ اس سے نفرت ہوگی۔ تو معلوم یہ چلا کہ پورے معاشرے کا بگاڑ اسی چیز کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اگر آنکھ میں حیا ہے، بیوی بھی عزت کرے گی، اس کے بچے، اس کی اولاد بھی عزت کرے گی، معاشرہ، محلہ، ہر جگہ اس کی عزت ہوگی۔ اور اگر اس کی نگاہ میں گندگی ہے، ناپاکی ہے، تو باہر والا تو عزت کیا کرے گا، اس کے گھر میں بھی اس کی عزت توقیر ختم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کا فیصلہ ہے، العزت للہ ولرسول وللمؤمنین، اللہ نے عزت تو رکھ دی ہے اپنی ذات میں، اپنے نبی میں اور مومنین میں، اور مومن کو حکم پھر وہی ہے، قرآن پاک سنا دوں گا کہ میرے محبوب مومنوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہ چکا کے رکھیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب، ایک سوال اور میں کرنا چاہوں گا۔ نظر کے حوالے سے بات ہوئی، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے۔ ہم نے اقبال کا شعر پڑھا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اس کا کیا مطلب ہے، اور یہ کون سی نگاہ ہے، اور مومن کی اس نگاہ میں اللہ رب العزت نے مومن کو جن صفات سے متصف فرمایا ہے، ان میں جو نگاہ کا معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ حضرت امام فضل رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ زمانے کے امام ہیں جن کے بارے میں تحریر ہے کہ اگر وہ اللہ تعالی کی توحید پر گفتگو کرتے، مشرک خدا کا منکر کہہ دیتا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے کلمہ پڑھاؤ، اس کے دلیل ایسی، اس کے نکات ایسے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جی، ان کے مرشدہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سے پوچھا کہ حضرت یہ نظر کیا ہوتی ہے؟ رسول پاک کی نظر تو ہمارے سامنے ہے کہ صدیق اکبر پہ نگاہ پڑی تو صدیقوں کے سردار بنے، اللہ، فاروق اعظم پہ نگاہ پڑی تو حق باطن کو چھان دینے والے بن گئے، فاروق اعظم۔ عثمان غنی پہ نگاہ پڑی تو رسول پاک نے رتبے وہ دیے
ज़ुन्नूरैन کہ کہہ دیا सुभान अल्लाह کہ آج کے بعد کوئی بھی عثمان کا عمل اس کو جنت جانے سے روک نہیں سکتا. अल्लाह کیا مقام تھا. सुभान علی شیر خدا کو دیکھیں, ان کے رتبے دیکھیں. کہتے ہیں صبح جس کو جھنڈا دوں گا خیبر فتح کر لے क्या گا, बात آنکھیں دکھ رہی ہیں, دیکھا جا نہیں رہا, جھنڈا دے دیا. جس کو 100 افراد جس دروازے کو اٹھا نہ سکتے تھے کہ اکیلے علی شیر خدا نے اکھاڑ کے پھینک دیا. یہ سب نظر ہے. آج اس بات کر رہا تھا حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ, فقرا بیٹھے ہوئے, اللہ کا یہ ولی بیٹھا ہوا ہے. عرض کی حضرت یہ نظر کیا ہوتی ہے؟ کہا نظر, اگر کوئی صاحب نظر ہو اور کسی پہ نظر ڈال دے اس کی کایا پلٹ جاتی ہے. کہا حضرت یہ آپ نے کیا کہا؟ کوئی صاحب نظر ہو اور وہ کسی پہ نظر ڈال دے, وہ کسی پر نظر ڈال دے اس کی کایا پلٹ جاتی ہے. کہا وہ جس پر نظر ڈال دے اس کی کایا پلٹ جاتی ہے. اتفاق دیکھیے سامنے سے کتا جا رہا ہے, حضرت اس پہ نظر ڈالیں گے؟ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ فرماتے ڈال دیتے ہیں. خدا کی قسم تحریر پڑھ لیں, آپ نے نگاہ اٹھائی ہے, شہادت کی انگلی لے کر اس طرح کا اللہ کر کے اس پہ اللہ کے نام کی ضرب ماری. اس کتے نے دونوں ٹانگیں اوپر اٹھائی ہیں, کرتا ہے اللہ 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 اللہ. جو کتا اس کو دیکھتا ہے وہ اس کتے کا طواف کرتا ہے, وہ بھی کرتا ہے اللہ اللہ اللہ. پورے محلے کے کتے اس کتے کا طواف کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے کرتے سب کا وصال ہو گیا, سب مر گئے. اس فیض کو برداشت نہ کر سکے. کتے پہ نگاہ پڑ جائے تو اللہ کا ذاکر بن جائے, اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے. کہ جائے کہ کسی اللہ کے رسول کا امتی ہو اور مومن اس پہ نگاہ کو ڈالے, کوئی صاحب نظر تقدیر بدل جائے. سبحان اللہ. تقدیر بدلنا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جی اس کی دکان پہلے چھوٹی سی تھی اب بہت بڑی دکان ہو گئی ہے, اس کے اوپر نظر ہوئی کسی اللہ والے کی. یہ شخص تھا پہلے چھوٹی سی نوکری کرتا تھا, اب آفیسر بن گیا, نظر ہوئی کسی اللہ والے کی. انکار نہیں ہے, لیکن یہ اتنی چھوٹی چیز ہے جس پہ انسان نے تحقیق کر کے اس نظر کو نیچے گرا دیا کہ یہ اس کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. اگر ہم حقیقی نظر اس کو سمجھیں, صحابہ کرام کو کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی, پہننے کو کپڑا نہیں تھا, لیکن رسول پاک کی نظر کا عالم کیا تھا, وہ نظر بتاؤں میں آپ کو. اللہ کے محبوب کا یہ طریقہ کار تھا کہ نماز فجر ادا کر کے چہرہ مبارک صحابہ کرام پر پھیرتے, اور جو رات کو آپ کے اوپر اللہ کی طرف وہی نازل ہوتی, خدا کا پیغام آتا, وہ سناتے, صحابہ کرام سنتے. اور اس کے بعد یہ خدا کے محبوب, نبیوں کے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے کہ تم پہ رات کیسی گزری, تمہاری رات کیسی گزری, تم نے رات کو کیا دیکھا. پوچھتے گئے. حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک کے صحابی ہیں, کونے میں خاموش بیٹھے ہیں. پوچھا حارث آج تیری رات کیسی گزری؟ نگاہ اٹھائی, عرض کی اے خدا کے محبوب, آج رات میرے اور عرش کے درمیان پردہ نہ تھا. اللہ کا صدق تھا حارث, حارث تم نے سچ کہا. اللہ. ایک رات بیتی ہے, اگلا دن آ گیا, وہی دن بیتا ہے, رات آئی ہے, رات بیتی ہے, فجر کی نماز کا وقت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا احوال بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد صحابہ سے پوچھا, حارث رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے ہیں. کہا یا حارث, اے حارث بتا آج تیری رات کیسی گزری. وہی نبی پاک کا غلام ہے, فقط ایک رات گزری ہے. آقا پوچھتے ہیں حارث تیری رات کیسی گزری؟ عرض کی اے اللہ کے رسول, آج میرے اور میرے رب کے درمیان کوئی پردہ نہ تھا. نبی پاک نے فرمایا مومن کا ہر اگلا دن پہلے سے برکت والا ہوتا ہے. یہ ہے مومن کی شان. اگر کسی کی عمر 50 سال, اللہ 50 سال اللہ کا ذکر کیا ہے, نماز پڑھی, رب کو سجدہ کیا ہے, اللہ کو یاد کیا ہے, اگر 50 سال سے ایک دن اور بڑھ گیا ہے تو ایک دن کی نمازیں, اللہ کا ذکر کرنا, خدا کو یاد کرنا, رب کی خشیت سے رونا, خدا کو راضی کرنا, یہ اس میں ایڈیشن ہے, یہ پہلے سے آگے بڑھ چکا ہے. تو مومن کا ہر اگلا دن پہلے سے ترقی طرف گامزن ہوتا ہے. یہ مومن کی شان ہے, اور یہ مومن وہ ہے جس کی زندگی اللہ کی اطاعت میں, اللہ کے ذکر میں گزرتی ہے. اور یہ سب کی سب نبی پاک کی نظر تھی, جس نظر سے ان لوگوں نے یہ مقام پائے تھے. اور پھر وہ بندہ جو اللہ کے محبوب سے فیض پاتا ہے اور یہ فیض آگے منتقل ہوتا ہے, یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا.
اور جو ان نظروں کے سامنے آتے جائیں گے خدا کی قسم ان کی دل کی کایا پلٹتی جائے گی، اور اگر یہ دل کی کایا نہ پلٹے تو سوکھے سجدے، سوکھا ذکر اس کی زندگی میں انقلاب رپا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے علامہ اقبال کہہ گئے، زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ دل اور نگاہ کی ساری کہانیاں ہیں، یہ سارے دل اور نگاہ کے قصے ہیں، ان کی تبدیلیوں سے انقلاب ہے۔ اگر یہ تبدیل نہ ہو تو ظاہری عمل ان کی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ واہ، اچھا ایک چیز اور بھی ہم پروگرام کے آخر میں یہ بات کہنا چاہیں گے، یقیناً ہمارے ناظرین بھی میری بات سے اتفاق کریں گے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو حواس خمسہ کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور بہت سی چیزوں میں وہ اختیار رکھتا ہے، بہت سی چیزوں میں اختیار نہیں رکھتا۔ نظر کا معاملہ جو آ جاتا ہے اس میں بھی یہ ہے کہ انسان معلوم یہ ہوتا ہے کہ کہیں کہیں بے اختیار ہو جاتا ہے۔ تو آیا اس کا حل کیا ہے؟ انسان کو اللہ رب العزت نے اس خوبی سے تو اس وصف سے تو نوازا ہے، لیکن انسان آیا کس طرح اپنے آپ کو قابو کرے، کس طرح کنٹرول کرے، اور ان چیزوں پر کہ اس کو وہ گناہ کا مرتکب بھی نہ ہو اور وہ نگاہ بھی اس کی پاک رہے اور اس کے اعمال بھی صالح رہے۔ بہت پیارا سوال ہے۔ علماء کرام مساجد میں خطبے دیتے ہیں اور ہر عالم یہی کہتا ہے گناہ سے بچو، نیکی کرو۔ اخبارات میں دینی کالم پڑھ لیجیے، ان کا لب و لوا یہ ہوتا ہے گناہ چھوڑ دو، نیکی کرو۔ قرآن پاک کی ساری تعلیم یہ ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول پاک کی اطاعت کرو، شیطان کی اتباع نہ کرو۔ آپ کا سوال سب کا نچوڑ ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات حکم ہے، ماننا چاہیے، لیکن انسان بے بس ہے، چاہتے ہوئے بھی گناہ چھوٹتا نہیں اور چاہتے ہوئے بھی نیکی ہوتی نہیں۔ یہ دراصل باطن کا مرض ہے۔ ٹھیک، جس طرح انسان ظاہری طور پہ بیمار ہو جائے وہ دنیا کا کام نہیں کر سکتا، اسی طرح جب بندے کا باطن بیمار ہو جائے، اس کی روح بیمار ہو جائے، یہ چاہتے ہوئے بھی نیکی کر نہیں سکتا، چاہتے ہوئے بھی گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب اس میں فساد برپا ہو جائے تو پورے جسم میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا الا وحی القلب، خبردار تو جان وہ تیرا دل ہے۔ دل پاک ہوگا تو نگاہ پاک ہوگی، دل پاک ہوگا تو سوچ پاک ہوگی، دل پاک ہوگا تو گفتگو پاک ہوگی، دل پاک ہوگا تو تیرے افعال کردار میں پاکی آئے گی۔ دل گندا ہے 10 حج کر لے، الحاج خطاب پڑھ سکتا ہے، اس کے اعمال کی اصلاح نہیں ہو سکتی، حاجی ہو کے بھی پاجی رہے گا۔ یہ روزانہ ہزاروں نفل پڑھ لے، پیشانوں کے نشان پڑ جائے گا سجدے کر کر کے، لیکن اس کے اعمال میں تبدیلی نہیں آئے گی، اس لیے کہ رسول پاک نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کی اصلاح ہوگی تو پورا جسم اصلاح یافتہ ہو جائے گا، اور اس میں فساد برپا ہوگا تو پورے جسم میں فساد برپا ہوگا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے تو جان وہ تیرا دل ہے، دل کی پاکی کے بغیر نگاہ کی پاکی ممکن نہیں ہے۔ اب دل کی پاکی کیسے ہو؟ یہ کسی فلاسفر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے محبوب سے پوچھتے ہیں آقا یہ دل کی پاکی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا لکل شین ثقالۃ و ثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی انسٹرومنٹ ہوتا ہے۔ کپڑا پانی سے پاک ہوتا ہے، لوہا آگ سے پاک ہوتا ہے، رسول پاک فرماتے دل کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں کو پاک کر دیتا ہے، جب دل پاک ہو جائے گا تو نگاہ بھی پاک ہوگی، گفتگو بھی پاک ہوگی، اس کے افعال کردار میں پاکی آ جائے گی، پھر یہ بندہ بنے گا نہیں تو گندا رہے گا۔ اللہ دل کی پاکی دے دے تو یہ انسانیت کے وہ مقام پر پہنچتا ہے کہ جسے فرشتوں کا سردار کہتے ہیں، اور وہ دل کی پاکی سے ہے، اور دل کی پاکی اللہ کے ذکر سے ہے۔ میں اس بات کو اس طرح کلوز کروں گا، اگر الف بے تے استاد پڑھاتا ہے، اے بی سی استاد سکھاتا ہے، ویلڈنگ کرنا استاد سکھاتا ہے، اللہ کا ذکر بھی خود بخود نہیں آتا۔ قرآن پاک دلیل ہے، رب نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو ذکر، سوال کرو ذکر کے بارے میں اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے فیض سے ایسے بندوں کی چیز پہنچائی ہے، جب یہ بندہ ان سے ذکر کی تعلیم حاصل کر لیتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، خدا کی قسم 10 مواقع ہیں گناہ کے، لیکن اللہ اس کا محافظ ہوتا ہے اور یہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ بہت سمپل طریقہ ہے، میں ابھی آپ کو اجازت دیتا ہوں، اس کی طریقہ سمجھاتا ہوں۔
اللہ کا ذکر دو قسم کا، ایک زبان سے رب کا ذکر کرنا، دوسرا دل سے اللہ کا ذکر کرنا۔ نبی پاک فرماتے ہیں زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے، اور جو اللہ کے خاص بندے ہیں اللہ نے ان کو یہ دل کا ذکر عطا کیا ہے، اور نبی پاک کی امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دل کا ذکر عطا ہوا، اور میرے محبوب پاک نے سب سے پہلے دل کا ذکر سیدنا صدیق اکبر کو عطا کیا، اور فرمایا جو میرے سینے کا نور تھا میں نے صدیق اکبر کے سینے میں منتقل کر دیا۔ اب یہ سینہ بسینہ آگے چیز منتقل ہے۔ سامعین سب کو اجازت دیتا ہوں، 5 منٹ میں طریقہ عرض کرتا ہوں، کر کے دیکھیں۔ خدا کی قسم آپ نے یہ سنا ہوگا کہ نماز مومن کی معراج ہے، لیکن اگر اس کو معراج بنانا چاہتے ہیں طریقہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ نے سنا ہے نگاہ کو جھکا کے رکھنا چاہیے، اگر جھکانے کی طاقت رکھنا چاہتے ہیں یہ طریقہ اپنا کے دیکھ لیجئے۔ اگر آپ نے سنا ہے گناہ نہ کریں، نیکی کریں، اللہ کی اطاعت کریں، لیکن ہوتی نہیں ہے، یہ طریقہ اپنا کے دیکھ لیں۔ یہ سب ایسی تبدیلی آئیں گی، نہ کوئی مشقت ہے نہ کوئی مجاہدہ ہے، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے جو کام کرتے ہیں کام میں کوئی رکاوٹ نہیں، 24 گھنٹے کریں، لیکن اپنا تصور خیال دل کے مقام پر رکھیں۔ یہ دل نہیں ہے، یہ طوطا ہے، اس کی بولی آپ سنیں۔ دل کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ دل بولتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ جب سنیں گے شروع میں خیال پکے گا دل کہہ رہا ہے میں سن رہا ہوں، تھوڑی دنوں میں دل کی دھڑکن سننے لگ جائے گی، اور تجا پکے گی یہ دل واضح اللہ اللہ پکارے گا۔ جس کا قلب 24 گھنٹے اللہ اللہ پکارے، خدا کی قسم اس کی نگاہ اٹھ نہیں سکتی، اس کی نگاہ بے حیا ہو نہیں سکتی۔ جس کا دل 24 گھنٹے اللہ اللہ پکارے وہ حرام لقمہ منہ میں کھا نہیں سکتا۔ جس کا قلب 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرے وہ اللہ کی اطاعت سے باہر نکل نہیں سکتا۔ دائمی تصور پکائیں۔ اس نور کو جلدی پانے کے لیے میڈیٹیشن، مراقبہ جو رسول پاک نے غار ہرا میں کیا، اس سے پریکٹس کرنے سے نور جلدی ملتا ہے، بندہ جلدی خدا کا قرب پاتا ہے، اللہ کا ولی بنتا ہے۔ اس کا بہت آسان میتھڈ ہے، فارغ ہوتے ہی جہاں چاہو بیٹھ جاؤ، آنکھیں بند، گردن نیچے، ہر گناہ سے اللہ کے سامنے عاجزی کر کے توبہ کریں، اور اپنا خیال دل کے مقام پہ لائیں اور سنیں۔ دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، سننا ہے، پہلے وہی خیال پکے گا، پھر ہارٹ بیٹ دل کی دھڑکن سنے گی، اور پھر دل واضح اللہ اللہ پکارے گا۔ خدا کی قسم یہ بندہ مرتا ہے جس دل کو اللہ کے ذکر سے زندگی مل جاتی ہے، اس کو موت نہیں آتی۔ کسی کو ڈاؤٹ ہو تو میں کراچی کے ایڈریس دے سکتا ہوں، ڈاکٹر سر پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، حکیم پریشان ہیں، بندہ مر گیا ہے، پلس بند ہے، کوئی بھی لائف کا سمٹم نہیں ہے، لیکن دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ ہے وہ زندگی جو ایک مومن کی زندگی ہے کہ جس کے دل کو موت نہیں آتی۔ اللہ یہ شان سب کو عطا فرمائے۔ یہ دل کی زندگی سے ہی یہ بندہ زندہ ہوتا ہے، اور زندہ کو شیطان چھیڑ نہیں سکتا۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ، جو ذکر نہیں کرتا مردہ۔ ہم اللہ کے ذکر سے دور ہیں، ہم مردہ ہیں، اور ہمیں شیطان انگلیوں پر نچاتا ہے۔ اگر اللہ ہمیں زندگی دیتے تو زندہ بندے کو کوئی ہاتھ لگا کے دیکھے، اگر وہ مکہ نہ مارے گا، اس کا کوئی رسپانس اچھا نہ دے گا تو ٹیڑھی نگاہ سے تو دیکھ ہی لے گا کہ میرے قریب نہیں آنا۔ یہ ہے وہ چیز جس کو عطا ہو جائے اس کا دین بھی بھلا، اس کی دنیا بھی بھلا۔ سبحان اللہ۔